بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ کریں گے بر صغیر پاک و ہند کے ایک معروف روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ 9 رمضان 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی بروز جمعۃ المبارک پیدا ہوئے۔ آپ کا نام رکن الدین رکھا گیا۔ آپ کے ادب و آداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس سبزواری نے آپ کو رکن الدین والعالم کا لقب دیا۔ بعد ازاں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی جو کہ فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی اور ایک شہزادی تھیں، وہ زہد و تقوی کی وجہ سے رابعہ اثر کہلائیں اور وہ حافظ قرآن تھیں۔ تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں۔ آپ جب اپنے بیٹے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانے لگتیں تو پہلے وضو کر لیتیں اور دودھ پلانے کے دوران قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتیں۔ بی بی راستی نے گھر کی خادماؤں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننھے شاہ رکن عالم کو سوائے اسم باری تعالیٰ کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کی جائے۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ آپ کے منہ سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی تھا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیض اپنے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ یہ دونوں بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان دونوں کا انتہائی ادب کرتا تھا اور کبھی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 4 برس ہوئی تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے بسم اللہ شروع کی اور حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا۔ جب آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو مدرسہ میں علماء و مشائخ سے علم حاصل کی۔ جب حضرت شاہ رکن عالم کی عمر 4 برس تھی، حضرت بہاؤالدین زکریا چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک چارپائی پر رکھ دی۔ حضرت صدر الدین بھی پاس ہی بیٹھے تھے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے پاس آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد حضرت صدر الدین نے آپ کو ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا شاہ رکن عالم کو پگڑی پہننے سے نہ روکو، وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اسے عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر لی گئی اور جب حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے فرزند شاہ رکن عالم مسند خلافت پر فائز ہوئے تو وہی پگڑی انہیں پہنایا گیا۔ آپ 7 برس کی عمر ہی سے 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے لگے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا اس دوران آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نوافل آپ کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شیخ فرید الدین، حضرت شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین نے کئی تبلیغی دورے اکٹھے کیے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کے ہمراہ ہوتے تھے اور یہ انہی بزرگان دین کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت شاہ رکن عالم کا کم عمری سے ہی معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے اور فجر کی نماز تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ 695 ہجری میں آپ کی والدہ بی بی راستی انتقال کر گئیں اور 509 ہجری میں آپ کے والد حضرت صدر الدین بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے فرزند حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کردہ دستار مبارک اپنے سر پر رکھ لی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خرقہ زیب تن کیا جو شیخ شہاب الدین کے توسل سے ان کے آبا و اجداد اور پھر ان تک پہنچا تھا۔ اس وقت پاک پتن میں حضرت علاؤالدین چشتی اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء مسند نشین تھے۔ بلا شبہ یہ ان تینوں حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کا صلہ تھا جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں کفر کے اندھیرے ایمان کی روشنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہوئے
اور انہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لانے میں دل و جان سے خدمت کی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی شخص گندی عادات سے پاک نہیں ہوتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں سے ہے، اور جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے مگر دل کی آلودگی آنکھوں کے پانی سے دور ہوتی ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم 16 رجب 535 ہجری میں نماز مغرب کے بعد صلاۃ اوابین ادا فرما رہے تھے اور سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین کے چند دن بعد حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدر الدین محمد کے خواب میں آئے اور فرمایا، آپ نے قطب الکتاب کو میری قدموں میں دفن کر دیا، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، آپ انہیں سامنے دوسرے مقبرے میں دفن کر دیں تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ حکم واضح تھا اور سامنے غیاث الدین تغلق کا مقبرہ تھا۔ غیاث الدین تغلق نے یہ مقبرہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچے سے تعمیر کروایا تھا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی اور حضرت سلطان کو دہلی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے یہ مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا تھا، اور پھر عمائے الدین نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کشائی کی اور ان کے جسد مبارک کی اس مقبرے میں تدفین کی گئی۔ ان کا مزار دنیا بھر میں ملتان کی پہچان بنا۔ اسلامی فن تعمیر کا یہ حسین گنبد مزار ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مزید ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ جانو ولاگز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ حسن حسین وی اے دی جوڑی اینو ویر کہندا دوواں دا نانا تو علی کولوں کیوں سڑنے ہوئے دس کیوں سڑنے پوچھے نبی کولوں علی دیاں شاناں تو علی کولوں کیوں سڑنے ہوئے دس کیوں سڑنے